ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ وضو فرمانے لگے تو پانی مانگا، صحابی پانی لے کے آئے نا تو حضور نے وضو فرمانا شروع کیا۔ کچھ ساتھی جلدی سے دوڑ کے آئے، انہوں نے نیچے، صحابہ اٹھے دوڑے، انہوں نے نیچے آ کے اپنے بک کر لیے، ہتھیلیاں کر لی نیچے، پانی گرنے نہیں دیا۔ حضور نے مکمل وضو فرمایا۔ کسی صحابی نے بھی جس کو جو قطرہ ملا، پانی ملا، اٹھا کے انہوں نے اپنے ماتھوں پہ، چہروں پہ، سینوں پہ سجا لیا۔ جب وضو سے فارغ ہوئے نا تو سرکار فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، تمہیں یہ بات کرنے پہ کس نے ابھارا ہے؟ یہ کیوں کیا تم نے؟ میں نے وضو کیا ہے، میرا استعمال شدہ پانی تم نے ضائع کیوں نہیں ہونے دیا؟ اسے کیوں استعمال کیا، کیوں اٹھایا، کیوں سجایا؟ حضور نے روکا نہیں ہے ایسا نہ کرو، پیچھے ہٹ جاؤ۔ حضور خاموشی سے وضو فرما رہے ہیں۔ جب وضو سے فارغ ہوئے سرکار نے فرمایا، صحابہ ایسا کیوں کیا ہے؟ تو صحابہ تمام بیک زبان ہو کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ اس کے رسول کی محبت کے لیے ایسا کیا ہے۔ ہم اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے تو اسی لیے کیا ہے۔ تو سرکار نے منع نہیں فرمایا، روکا نہیں، بلکہ اس کے جواب میں سرکار فرماتے ہیں، جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے، یا جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کا رسول اس بندے سے پیار کرے، اسے چاہیے وہ 3 کام کرے۔ اسے چاہیے کہ وہ 3 کام کرے۔ اب سنو ذرا، یہ جو فکر والی بات، جو نقطہ ہے اس میں، مطلب یہ کہ ایسا عمل حضور سے، وہ محبت تھی، وہ محبت ہے۔ آج آپ کا نام سن کے خوش ہو، راضی ہو، خوشیاں منائیں، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں۔ یقیناً آپ کی تشریف آوری، آپ کی آمد، آپ کی ذات والا صفات ہمارے لیے نعمت بھی، رحمت بھی، فضل بھی۔ خوش ہو، اپنی قسمتوں پہ ناز کریں کہ اللہ کریم نے ہمیں آپ کی امت میں پیدا کیا ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ لیکن وہاں حضور نے اس عمل سے روکا نہیں تھا، وہ محبت تھی، اس محبت کو بھی قائم رکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور فرماتے ہیں، جو بندہ چاہتا ہے اللہ اس کے رسول سے محبت کرے، یا جو چاہتا ہے اللہ اس کے رسول اس بندے سے پیار کرے، اسے چاہیے کہ وہ 3 کام کرے۔ یعنی حضور نے محبت بھی فرمائی ہے، محبت کی اجازت بھی دی ہے، اور محبت کے تقاضے کو بھی پورے کرنے کی تعلیم دی حضور نے۔ اب تقاضا بتا رہے ہیں سرکار، پہلے محبت ہے، اب یہ تقاضا بتا رہے ہیں سرکار۔ فرمایا جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ کریم اسے اپنا محبوب بنائے، اسے چاہیے کہ وہ 3 کام کرے۔ نمبر 1، جب بولے تو سچ بولے، جب بولے تو سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، سچائی پہ قائم ہو، جب بولا کرے تو سچ بولے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے اس میں خیانت نہ کرے۔ اور نمبر 3، اپنے ہمسائے کو تنگ نہ کرے، اپنے گوانڈی کو تنگ نہ کرے۔ معلوم ہے، یعنی حضور نے محبت کا درس بھی دیا ہے، محبت بھی کرو، حضور سے محبت بھی بجا، ہر چیز سے بڑھ کے حضور سے محبت کرو، یہ ہمارا حق ہے، اور یہ حضور کا بھی حق ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سیرت کو اپنائیں، سرکار کی سیرت کے پہلوؤں کو دیکھیں۔ آج ہم سیرت سے ہم دور ہیں، اگر آپ کی سیرت کو سامنے پائیں، دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں، تو اس کو دیکھ کے اپنی زندگی کو تشکیل دیں، تو جس قدر آپ کی سیرت طیبہ کو اپنایا جائے گا، انشاءاللہ اس قدر امت ترقی کرے گی، اس قدر امت ترقی کرے گی۔ آج ہم انہی وجہ سے، انہی وجوہات کی بنا پہ آج ہم کمزور ہیں کہ آپ کی سیرت سے ہم دور ہیں۔ آج معاملات کو بہتر کریں، معاملات کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ ہم نے فقط دین کو مسجدوں تک محدود سمجھا ہے، بس نماز روزے کا نام دین ہے، بس تسبیح و تعلیل کا نام دین ہے، تو یہ نہیں ہے، بلکہ اس سے باہر نکل کے اپنے معاملات کو دیکھیں، اپنے برتاؤ کو ٹھیک کریں، اپنے برتاؤ کو صحیح کریں، اپنے لین دین کو صحیح کریں۔ حضور کی پوری سیرت، کوئی ایسا گوشہ خالی ہے ہی نہیں کہ سرکار کی سیرت سے ہمیں جس بات کا پتہ نہ چلے گا۔
آپ کی تعلیمات کے اندر جو چیز نہ ہو، ہر بڑی سے بڑی، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو سرکار نے جو ہے بیان فرمایا اور حضور نے وضاحت فرمائی. ہمارے پوری زندگی کے اندر کہ شادی والے معاملات کس طرح سر انجام دینے ہیں، ماں باپ کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، بہن بھائی کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے، ہمسائے کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے، اپنے ہم وطن کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے، مومن مسلم کے ساتھ کیسے رہنا ہے، غیر مسلم کے ساتھ کیسے رہنا ہے. کوئی گوشہ حضور نے خالی رکھا ہی نہیں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی شہر میں کوئی غیر مسلم ہو تو اس پر اگر تم نے ظلم کیا، تشدد کیا، اسے ناحق تم نے تنگ کیا، تو سرکار فرماتے ہیں کل قیامت والے دن اس بندے کی طرف سے میں تمہارے ساتھ جھگڑا کروں گا، میں تمہارے ساتھ جھگڑا کروں گا. غیر مسلموں کے حقوق حضور ارشاد فرما رہے ہیں، غیر مسلموں کے حق، ان کے حق میں حضور ہم سے مطالبہ فرما رہے ہیں. اور ہم اپنی زندگیوں میں یوں انجان بنے ہوئے ہیں، یوں گونگے اور بہرے بنے ہوئے ہیں. آج اسی لیے ہمارے ہاں امن نہیں، سکون نہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ سکون ہو، آؤ سرکار کی سیرت طیبہ کو اپنا لو. انشاءاللہ یہ جہاں بھی ہمارا ہوگا، آخرت بھی ہماری ہوگی. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، ہم سب کو اپنے نیکوکار اور صالح بندوں کی صفوں میں ہمیں شامل فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ اجمعین.